بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بوند بوند پانی کو ترس گئے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکے میں یہ رواج تھا کہ مکے کے لوگ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ایک بڑا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے اور پھر اس خون سے بھرے برتن میں مکے کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکے میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکے کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا اور پھر مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو دیا اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکے میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں ہوتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب وہاں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکے کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبے کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے قسم کھائی تھی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلے اور کعبے کی طرف جانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ کے چچا کہنے لگے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکے میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے میں نے قسم کھائی ہے اور وہ قسم پوری کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا آپ مجھے بھی لے کر چلو، تو آپ کہنے لگے نہیں میرے بیٹے، وہاں مکے کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چچا آپ مجھے لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے آپ کی بات مان لی اور آپ کو ساتھ لے گئے۔ مکے کے سارے لوگ، عورتیں، بچے، آدمی سب وہاں جمع ہو گئے اور جن لوگوں نے قسم کھائی تھی وہ لوگ مکے کے پاس جمع ہو گئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ ہمارے پاس کھڑا ہے تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب تم اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ اس پر ابو طالب نے کہا اے میرے پیارے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبے کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا۔ سورج سر پر آ گیا، آسمان گرم ہو گیا، زمین تپنے لگی، کعبے کی دیواریں بھی گرم ہو گئیں اور وہ لوگ کعبے کی دیوار پکڑے رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ چکر کھا کر گرنے لگے، اتنے میں کسی نے آ کر ابو طالب کو پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے اے محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو آپ کے چچا کہنے لگے ہم بڑے بڑے لوگ رات سے اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں تو پانی نہیں برسا، اور تم 9 سال کے بچے کی بات اللہ سن لے گا اور پانی برسا دے گا۔
جاؤ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر چلے گئے اور وہ لوگ پھر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور آدھا دن گزر گیا، نہ پانی آیا اور نہ کوئی امید پانی آنے کی نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر ابو طالب کو کسی نے آ کر پیچھے سے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ کے چچا نے کہا، اے محمد، تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ صاف کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کو اپنے بھتیجے پر پیار آیا اور اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی گلے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ کہنے والے تھے، اس سے پہلے ہی ان بڑے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ بات سن لی، اور وہ شخص زور زور سے کہنے لگا، اے مکے کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے، میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، جب تم لوگ پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگوں گا اور تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر کچھ لوگ پیچھے چلے گئے اور کچھ لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ پیچھے چلے جائیں اور یہ چھوٹا بچہ آگے رہے گا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر پیارے نبی نے فرمایا، اے مکے کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ اگر محمد پیچھے چلا گیا تو مکے میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے۔ جو لوگ پیچھے گئے تھے آگے والوں سے کہنے لگے، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر باقی کے لوگ بھی پیچھے چلے گئے۔ وہ لوگ غصے میں تھے اور کہنے لگے، اے محمد، اب تم پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے اللہ سے پانی مانگا، تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ تو وہ غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکے میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکے کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھاگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔